حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت، بیچارے روزانہ سمجھتے ہیں روزانہ بیچارہ جا کے مزدوری کرتے تھے، شام کو آئے تو لے کر کے آئے، بیوی بیچاری آٹا نکالے، کھجور نکالے، جو 24 گھنٹہ 2-7 دن ایسے ہی دیکھ کے بیچارے کو کہیں سے نوکری ہی نہیں، کوئی کام ملا ہی نہیں، پریشان رہا، خوددار طبیعت، لیکن شخص ہے وہ کچھ نہیں۔ 2-3 دن ایسے گھر میں فاقہ ہوتا، فاقے ایسے تنگ آ گئی، بیوی بیچاری روئے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایک دن شوہر بیچارہ گیا، آنے میں کچھ تاخیر، بیوی سمجھ رہی تھی، اب بچے روتے تھے بھوکے، تو ماں کہتی والد صاحب گئے ہیں، لے کر کے آئیں گے، پکاؤں گے کھلاؤں گے، بچے بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ بہت انتظار کے بعد بیوی شوہر بیچارہ آیا تو خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ، بیوی انتظار، بچے انتظار، خالی ہاتھ آیا۔ اب کیا کرے بیچارہ، بچوں کو ماں تھکیا دے رہی تھی، والد صاحب آئیں گے تو لے کر کے آئیں گے۔ آیا تو دروازے پہ کھڑا ہو کہتا ہے کچھ نہیں آیا۔ اتنا کہہ کر کے وہ بیچارے گھر میں داخل ہونے کے بجائے 3-4 دن سے بچے بھوکے ہیں، صرف پانی پڑے بکری کے دودھ کو گزارا ہو رہا ہے، شکل نہیں دیکھی جائے گی۔ وہ صحابی باہر چلے گئے، بیوی انتظار کر رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، پلٹ کر کے جواب نہیں، چلے گئے صحرا کے اندر، کہاں جائیں۔ ادھر بیوی بیچاری کیا کرتی، اب بچوں کیسے تسلی دی، اللہ اکبر، فقامت الی الرحا فوضعتها۔ پرانے زمانے میں ہاتھ کی چکی آتی، کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک پتھر نیچے اور ایک پتھر اوپر، اور گھر والے کرتے چاہتے آٹا نکال لینے کے بعد اوپر والا پتھر الگ کر دیتے تھے تاکہ کچھ گندگی وغیرہ نہ آ جائے۔ بیچاری اللہ اکبر، یہ صبر دوستو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ وہ بیچاری فقامت الی الرحا فوضعتها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اور بیچاری اٹھی اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے وہ پتھر جو اوپر والا تھا لا کر کے رکھ دی۔ فقامت الی التنور، آگ لکڑی تھی، گئی چولہے میں آگ لگائی، چولہے میں آگ جلائی، آگ جل گئی، توا تھا، توا لا کے رکھ دیا۔ آخر میں سارے انتظامات کر دینے کے بعد نماز پڑھتی ہے بہن بیوی، اللہ معلوم پڑتا ہے کہ بچوں کی شکل نہیں دیکھی گئی، شوہر بھی بھر گیا، پہلے تو سہارا تھا لیکن گھنٹوں سے انتظار کرنا، شوہر پر کیا ہی نہیں رہا۔ اللہ جتنا تو نے مجھ کو دیا تھا میں نے کر دیا، چکی دیا، پتھر ہم نے رکھ دیا، لکڑی دیا، میں ہاتھ جلا دیا، اللہ تو نے پانی دیا، ہم نے پانی پتلی میں رکھ دیا۔ اٹھی 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ جتنا میں کر سکتے تھے کر دی۔ اس کے بعد اللہ شوہر بھی بن گیا ہے، بچے بن رہے ہیں، اللہ اس کے بعد آپ پر توکل دے، اللہ اکبر۔ شوہر بیچارہ جنگل میں رو رہا کے اندر، گھر آنے کی ہمت نہیں، بچے بے قرار تڑپ رہے ہیں۔ وہ بیچاری مومنہ بہن ہماری اٹھی، جتنے اسباب تھے ساری اسباب اپنائے، اسباب اپنا لینے کے بعد وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھی جا کے دیکھی تو آٹا چل رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا گر رہا ہے۔ فَذَهَبَ إِلَى التَّنُّورِ، آگ کی طرف دوڑ گئی تو روٹی پک پک کر کے نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، روٹی بھی ملی، یہ بھی ملی۔ تھوڑی دیر کے بعد اب شوہر کب تک باہر رہے تھا پتہ نہیں، کتنے بچے مر چکے ہیں،
اور کتنے ابھی زندہ ملے گی مجھ سے. وہ دوڑا ہوا آیا تو دیکھا کہ بیوی پر دروازے پہ کھڑی ہے. کہا کیا ہوا؟ ہاں حل وجدتم شیئا. ادھر وہ رو رو کر کے دعا کر رہا ہے, ادھر بیوی نماز پڑھ کے دعا کر رہی. حل وجدتم شیئا, پوچھ ملا. کہا کہ کہاں آپ چلے گئے؟ آئیے کھانا اللہ نے انتظام کر دیا ہے, سارے انتظامات ہو چکے ہیں. اللہ کہا کیا کیا؟ وہ عورت نے بتایا میں نے ایسے ایسے کیا اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا؟ وہ چکی کا پتھر اٹھایا کہ ذرا دیکھے آٹا کہاں سے آ رہا ہے. چکی کا آٹا رک گیا. اب بیچارے باہر باہر رکھتے ہیں, حرکت دیتے ہیں کہ پھر آٹا آنے لگے, لیکن اب دوبارہ آٹا نہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوڑ کر کے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور پورا قصہ بیان کیا. تو آپ نے فرمایا او لو ترکتھا, تیرے توکل پر تیری بیوی کے زور تقوی اور توکل علی اللہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا. اللہ کی قسم اگر تو اٹھا کر کے نہ دیکھتا اور قیامت تک ایسے چھوڑ دیتا, قیامت تک چکی چلتی رہتی اور آٹا تیرے گھر میں گرتا رہتا, لیکن تو نے اس کو اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ بند کر دیا. میرے بھائیوں نے کہنا چاہتے تھے اگر ہمارے پاس تنگی ہے اس کی اس کی, آپ اللہ تعالیٰ کا رجوع کریں, روئے گڑائے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ رب العالمین کچھ دیر ہی میں صحیح لیکن کسی کو بھوکا مار کرنے کیوں, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا. اے لوگوں, اللہ رب پوری کائنات کے لیے کوئی چرند پرند ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ رکھا ہو.